ویٹ کا کیا حال ہو گیا ہے, کاٹن کا کیا حال ہو گیا ہے, شوگر کین, فرٹیلائزر وغیرہ وہ چلانگے مارے ہیں, فرسٹ کلاس چل رہے ہیں. ہماری سائل جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے, اس کے اندر نیوٹرینٹ ڈپلیشن ہو چکی ہے. ایوریج پاکستان کی سائل کے اندر لیس دین 1% آرگینک میٹر. اس ملک کے اندر سیڈ ہی اویلیبل نہیں ہے سرٹیفائڈ, فارمرز کے پاس 42% اویلیبل. اس سے آپ کہیں کہ پروڈکٹیوٹی آپ کی انکریز ہو جائے, کاٹن لگا کے اس کو پلے سے پیسے ڈالنے پڑیں تو کیوں لگائے گا. اب یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ نے کاٹن لگائی ہے تو 22 ہفتے کے اندر آپ کو 22 دفعہ اس کے اوپر سپرے کرنا پڑتا ہے. ایبسنس آف پالیسی امبریلا ہے, اسی سے پھر یہ سیڈ کے ایشو نکلتے ہیں, سوائل کے ایشو نکلتے ہیں. کہ پروونسز کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکتے کہ انٹر پروونشل ٹریڈ کو بین کر سکیں یا کموڈیٹی کی ٹرانسپورٹیشن کو روک سکیں. اور ابھی گندم کی ہارویسٹنگ کا سیزن آتے ہی آپ نے امپوز کر دینا ہے پنجاب سے گندم باہر نہیں جائے گی جی صوبے کے اندر. کلیئر کٹ وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. فارمر کو بیچنے میں, چاہے وہ افغانستان تک بیچے, چاہے وہ پشاور میں بیچے, چاہے بلوچستان میں بیچے, چاہے سندھ میں بیچے. پنجاب کا فارمر اسی طرح سندھ کا اور بلوچستان کا اور کے پی کا فارمر ادھر آ کے بیچے. سب کو اوپن ہو نا, پاکستان ایک ون مارکیٹ ہے. ایکسپرٹس کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ آپ یہ کینال جو اب نکال رہے ہیں اس طرح کی کینال مت نکالیں. ابھی یہ جو کینال ہے اس میں 4210 کیوسک 4200 کے قریب کیوسک کا ایشو ہے. ساؤتھ پنجاب کا اور اس علاقے میں آپ شوگر کین پہ پابندی لگائیں, چولستان میں آپ شوگر کین پہ پابندی لگائیں اور رائس پہ پابندی لگائیں. میں تو پاکستان کا آلٹرنیٹ نام رکھوں سندھستان. پنجاب سارا سندھ کا ایریا, اس دفعہ 16% ایریا کم ہوا ہے گندم کا. اگلی دفعہ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. جی السلام علیکم ناظرین, سولوشنز فار پاکستان کی ہماری تازہ ترین جو ایپیسوڈ ہے ہر 2 ہفتے کے بعد ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے. اس میں میں اور ہارون خواجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج ہم نے ایک خصوصی مہمان کو بھی دعوت دی ہے, ڈاکٹر حامد جلیل کو, جو کہ زراعت اور لائف سٹاک اور اس طرح کے شعبوں کے ماہر ہیں. اور آج ہم دیکھیں گے کہ چونکہ پاکستان میں ایک زراعت بھی اور ایک بہت بڑا شعبہ معیشت کے اعتبار سے بھی, لوگوں کی معاشرت کے اعتبار سے بھی, تو اس میں کہاں کہاں امپرومنٹس اور اصلاحات لائی جا سکتی ہیں تاکہ پاکستان میں ترقی اور معاشی ترقی جو اور انسانی ترقی مزید تیز تر ہو سکے. تو میں ہارون خان صاحب سے کہوں گا کہ وہ حامد صاحب کا مکمل تعارف بھی کروا دیں اور گفتگو کا آغاز بھی کرتے. تھینک یو ہارون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا. ڈاکٹر حامد جلیل کے ساتھ یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے ایگریکلچر کے بارے میں. تقریباً 1 سال پہلے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے اور بڑی ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی تھی ایگریکلچر کے اوپر. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ناٹ اونلی از اے پی ایچ ڈی ان لائف اسٹاک اینڈ ایگریکلچر ایشوز, لیکن پاکستان کے ون آف دا جانے مانے نام ہیں اس ایگریکلچر سیکٹر کے اندر. میں اور ڈاکٹر صاحب تقریباً 15-20 سال سے اکٹھے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں جب گورنمنٹ آف پنجاب میں تھا تو پیمکو پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ کمپنی تھی, اس کا مجھے ایگزیکٹو چیئرمین اپوائنٹ کیا گیا. تو اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کو ایز چیف ایگزیکٹو لے کر آیا پیمکو کے اندر, اور پھر ہم نے اس کو ری برانڈ کیا پنجاب ایگریکلچر مارکیٹنگ کمپنی سے چینج کر کے پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی کر دیا. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑے جھنڈے گاڑے وہاں پہ شاہپور کانجرا لاہور کے اندر, ایک بہت بڑا پاکستان کا سب سے پہلا ایبٹوا, یعنی کہ ایسا ماڈرن سلاٹر ہاؤس جس کے اندر صرف وہ گوشت نہیں لیکن اس کے لائف سٹاک کی ہر چیز, دانت, آنکھ, بال, پتہ نہیں کیا کیا ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز کر کے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور وہ جب میں نے بلڈنگ دیکھی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ پاکستان کے اندر ہے. بہرحال اب تو اس کا حال میں کیا بتاؤں, کیونکہ اب وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہے, تو آپ خود سوچ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے ویجیٹیبلز کے اوپر بہت کام کیا. ہم نے یہ سٹرس جو ہے سیڈ لیس سٹرس کے زونز کے اوپر بڑا کام کیا. لائف سٹاک ملک کے شعبے میں بڑا کام کیا, میٹ کے شعبے میں, بہرحال لمبی لسٹ ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز وہ چولستان میں 1 ملین ایکڑ جو تھے وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے انڈر دی امبریلا آف پیمکو وہ پروجیکٹ اس وقت شروع کیا تھا.
تو 12 لمبی ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب کی جو ہے، وہ لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو. تو ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کی طرف آتے ہیں. تو میں ذرا چاہ رہا تھا کہ ذرا تھوڑا انکنونشنل جو ہے ایگریکلچر، اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے. اور کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو میں 3-4 ایشوز کیے ہوئے تھے شارٹ لسٹ. ایک تو ڈاکٹر صاحب ہم سپورٹ پرائس کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہیں گے آج. یہ جو ہماری کراپس ہیں، ان کی سپورٹ پرائس کا میکنزم جو ہے وہ کیا ہے، اچھا ہے برا ہے، اور اگر اس مطلب ہمیں کیا وے فارورڈ کیا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا بلوچستان کے اندر ایگریکلچر کے پوٹینشیل کے اوپر، اور کس طرح سے اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں. یہ جو انسرجنسی وغیرہ، یہ جو ملیٹنسی شروع ہوئی ہے، وہ کیسے ہیلپ کی جا سکتی ہے، اس کی کرو کی جا سکتی ہے ایگریکلچر کے تھرو. اور پھر ہم بات کریں گے کہ یہ ہماری جو کراپس ہیں، ایک کاٹن کراپ کہاں 14 ملین بیل ایک زمانے میں ہم کرتے تھے اور اب ہم 5 کے اوپر آ گئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری کراپس جو ہیں یہ کیوں اس طرح سفر کر رہی ہیں. اور اگر کچھ پھر ٹائم ملا تو ڈاکٹر صاحب میرا فیوریٹ سبجیکٹ یہ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک مارکیٹس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو رضا آپ کی اجازت سے بسم اللہ کریں پلیز. تو جناب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہماری سپورٹ پرائس جو ہے، اس کا یہ کیا پرابلم ہے، اور یہ ویٹ کا کیا حال ہو گیا ہے، اور کاٹن کا کیا حال ہو گیا ہے. آن دی ادر ہینڈ شوگر کین، فرٹیلائزر وغیرہ وہ چھلانگے مارے ہیں، فرسٹ کلاس چل رہے ہیں. یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم، کیا پالیسی ہے، کیا ہونی چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے اتنی بڑا سوال کر دیا ہے کہ جس کے اوپر تو دنوں اور کتنے لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ ایگریکلچر کے اندر 2 چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. ایک سائل اور دوسرا جینیٹکس. جینیٹکس آتی ہے سیڈ سے اور سائل سے نیوٹرینٹس آتے ہیں. باقی جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. اس میں ٹمپریچر ہے، کلائمیٹ ہے، ان پٹس ہیں جس میں فرٹیلائزر بھی آ جاتی ہے، پیسٹی سائڈ بھی آ جاتی ہے، پیسٹ مینجمنٹ ہے، واٹ ایور فیکٹرز ہیں وہ سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. بیسیکلی یہ 2 چیزیں ہیں. ہماری ایگریکلچر کے اندر انفارچونیٹلی جو ایشو ہے وہ بیسک دونوں چیزوں کے اندر ہے. ہماری سائل جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے، اس کے اندر نیوٹرینٹ ڈپلیشن ہو چکی ہے. ہم سائل کی ریکلیمیشن کے لیے، یا سائل سائنس جس کو کہتے ہیں، یا سائل فزیالوجی جس کو کہتے ہیں، سائل بایوٹا جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے مینلی. تو ہماری فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ سائل کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ کہ سائل کے اندر آرگینک میٹر کتنا ہے. ایوریج پاکستان کی سائل کے اندر لیس دین 1% آرگینک میٹر، جبکہ ایک آپٹیمم جو ہے اچھی پروڈکٹیوٹی کے لیے سائل کا جو آرگینک میٹر ہے وہ 2% سے اوپر ہونا چاہیے. تو جتنا 2% سے اوپر انکریز کرتے جائیں گے آپ کے ان پٹس کی ضرورت کم ہوتی جائے گی، فرٹیلائزر کی بھی اور باقی جو بھی چیزیں. اسی طرح دوسری جو چیز ہے آپ کی سیڈ جینیٹکس، وہ آپ کے سامنے ہے سارا. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں مثلا گندم کی مثال دیتا ہوں نا. سب سے بڑی ہماری جو کراپ ہے گندم، ہم کلٹیویٹ کرتے ہیں تقریباً 43% آف دا ٹوٹل ہمارے پاس 55 ملین ایکڑ ہے. تو 55 ملین ایکڑ کے اوپر ہم 43% کے اوپر تقریباً گندم کاشت کرتے ہیں. اب اس کے لیے جو ہمیں سیڈ چاہیے وہ تقریباً ہمیں 1 ملین ٹن سیڈ چاہیے اینولی، جو ہمارا پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے ملا کے دونوں سرٹیفائڈ جو سیڈ ہوتا ہے دیٹ از ناٹ مور دین 0.45%، 5 ملین ٹنز، یعنی تقریباً 42% سیڈ میں اویلیبل ہوتا ہے سرٹیفائڈ. اب آپ خود اندازہ لگائیں، اس ملک کے اندر سیڈ ہی اویلیبل نہیں ہے سرٹیفائڈ فارمرز کے پاس، 42% اویلیبل. اس سے آپ کہیں کہ پروڈکٹیوٹی آپ کی انکریز کرتے ہو جائے گی. تو لاسٹ 10 ایئر سے ہماری اسٹیگننٹ پروڈکٹیوٹی ہے تقریباً 29-31 پر ایکڑ. جو پروگریسو فارمرز ہیں وہ 55 بھی لے رہے ہیں، 60 بھی لے رہے ہیں ڈیپینڈنگ اپان. لیکن اوور آل جو ہمارا آپ جانتے ہیں سبسسٹنس فارمر ہے، اوور آل اسمال ہولڈر ہے، 67% تو آپ کا 5% سے نیچے ہے، 5 ایکڑ سے نیچے ہے، اور 85% جو آپ کا 10 ایکڑ سے نیچے. اب اس کے اندر آپ سیڈ کی آپ کی یہ سچویشن ہے اور سائل کی میں نے بتا دیا کہ یہ سچویشن ہے، تو آپ کی کہاں سے پروڈکٹیوٹی آئے گی؟ تو پھر اکارڈنگلی نیچرلی زون بھی بنے ہوئے.
हमारा कॉटन जोन जिसको हम साउथ पंजाब कहते हैं होता था किसी दौर में, जिसको जो है एनक्रोच कर गया गन्ना, शुगर केन, और साथ साथ अब तो राइस भी वहां पहुंच गया। तो जाहिर है फार्मर ने तो वो लगाना है ना जहां से उसको एडवांटेज है, पैसे ज्यादा मिलते हैं। अगर वो कॉटन लगा के उसको पल्ले से पैसे डालने पड़े तो क्यों लगाएगा। तो डॉक्टर और साहब, ये उसके क्यों, क्या वजह है कि राइस और गन्ना जो है वो फ्लरिश कर रहे हैं उसी सॉइल में, और क्या उनकी सीड की प्रॉब्लम नहीं है, और वीट और कॉटन जो है वो नीचे जा रहे हैं? इसमें वो दो प्रॉब्लम्स नहीं है जो आपने जिसका उसकी वजह है, एक तो इस एक नॉर्मली कंपैरेटिव एडवांटेज जो है राइस का वो और शुगर केन का बेहतर है इससे, वीट से डेफिनेटली फार्मर उधर जाता है जहां से उसको। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि कॉटन जोन होता था, आपने पूछा कॉटन जोन क्यों कन्वर्ट हो गया शुगर केन और राइस के अंदर, बल्कि मेज भी उसमें आ गई। वही रीजन कि फार्मर्स को वहां से फायदा हुआ। कॉटन के दो इश्यूज थे मेजर। पहला तो मैंने बताया कि सीड ही नहीं है, सीड अवेलेबल नहीं है। जो जीएमओ चलता था कई साल पहले आया था इलीगली, वो उसके अंदर उस डिटीरिएशन होते होते, जेनेटिक डिटीरिएशन, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस थी पेस्ट के अगेंस्ट, स्पेशली पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट और वाइट फ्लाई और ये सारे, वो खत्म हो गई। अब ये सूरत हाल है कि अगर आपने कॉटन लगाई है तो 22 हफ्ते के अंदर आपको 22 दफा उसके ऊपर स्प्रे करना पड़ता है। अब मुझे बताएं, इतनी इस तरह की इनपुट सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जहां कहां से कहां पहुंचेगी, तो कहां फार्मर को वो वायबल है चीज। सीड जेनेटिक्स नहीं है, ऊपर पेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू जो है कॉटन के अंदर वो पेस्ट का है। पिंक बॉलवर्म ने तबाही फेरी हुई है। अब ये दोनों जो चीजें हैं, ये इस पे काम हो सकता है और उन दोनों के लिए रिसर्च चाहिए। आपको पता है अमेरिका के अंदर 90s में आया था यही पिंक बॉलवर्म का इशू, और उन्होंने रिसर्च के जरिए से, आप जानते हैं सारी बैकग्राउंड को, स्टेराइल मेल उन्होंने छोड़ के सारा तो उसको खत्म कर दिया था। तो ये सारा काम हमारे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च पाकिस्तान में वैसे ही खत्म हो चुकी हुई है अरसे दराज से। अदारे हमारे उनको फाइनेंशियल इनपुट नहीं है, बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं बाहर से करके आए हुए हैं सारी टेक्नोलॉजीज, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, रिसर्च कल्चर नहीं है, पॉलिसी नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो वो सारी तकरीबन चीजें खत्म हो गई। ये दूसरी, तीसरी चीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थी कॉटन के लिए, कि आपको पता है कि उस जोन में शुगर केन लगाने पे पाबंदी थी, लेकिन किसी दौर में पॉलिटिकली वो सिंध के बॉर्डर के साथ साथ जो साउथ पंजाब के साथ लगता है वहां फैक्ट्रियां लगा दी गई, और उसकी जो कैचमेंट थी सारी शुगर केन की यहाँ से जाना शुरू हो गई, और वो सारी शुगर केन यहाँ प्रोड्यूस करके, तो शुगर केन कैश क्रॉप था, उसका ज्यादा एडवांटेज था। तो एक तो सारा पानी डिप्लीट किया गया उस जोन के अंदर जहां पानी ऑलरेडी कम है। मतलब जुल्म की इंतहा देखें कि पॉलिसी की ये हमारी हालत है, जिसको मैं कहता हूँ पॉलिसी पैरालिसिस के हाईएस्ट लेवल पे। पॉलिसी पैरालिसिस की ये सूरत हाल है कि वहां पे कोई कानून साजी नहीं की गई कि वहां पे बैन किया जाए जहां पानी प्रीशियस है, कम है, अंडरग्राउंड रिचार्जेबल नहीं है, जैसे भावलपुर का एरिया है, चोलिस्तान का एरिया है। तो वहां पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, राइस नहीं होना चाहिए, शुगर केन नहीं होनी चाहिए। वहाँ हाई वैल्यू चीजें होनी चाहिए जिन पे कंपैरेटिवली कम वाटर हो, या कॉटन भी काफी वाटर लेती है, लेकिन कम से कम वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश जोन था वहां पे, तो वहां से वो हो सकता था। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पॉलिसी सपोर्ट और कंपैरेटिव एडवांटेज सारी मिला के तो ये सिचुएशन हुई है हमारी। बेसिकली आप कह रहे हैं कि पॉलिसी, एक एब्सेंस ऑफ पॉलिसी अम्ब्रेला है, उसी से फिर ये सीड के इशू निकलते हैं, सॉइल के इशू निकलते हैं, और फिर ये सपोर्ट प्राइस पे अगर आप कुछ जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे। देखिए सपोर्ट प्राइस जो है ना दुनिया में, मैं तो सच्ची बात है सपोर्ट प्राइस के हक में नहीं हूँ, ओपन इकॉनमी के हक में हूँ, लेकिन वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती। उसके साथ बाकी फैक्टर्स और सेक्टर्स मिलाएं तभी, ताकि फार्मर्स को फायदा हो। फॉर एग्जांपल, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कर दी, मुझे याद करा दिया। आपको पता है कि अगर आपके पास इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रूमी साहब के पास तो डेफिनेटली होगा पड़ा हो, इसका आर्टिकल 151 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो प्रोहिबिट करता है प्रोविंसेस को, इवन आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, कि प्रोविंसेस कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते कि इंटर प्रोविंशियल ट्रेड को बैन कर सके या कमोडिटी की ट्रांसपोर्टेशन को रोक सके।
ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب آپ سپورٹ پرائز کو ختم کرتے ہیں, اوپن مارکیٹ کرتے ہیں, تو ساتھ اس کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. سچویشن یہ ہے کہ آپ نے سپورٹ پرائز ختم کر دی اور ابھی گندم کی ہارویسٹنگ کا سیزن آتے ہی آپ نے امپوز کر دینا ہے پنجاب سے گندم باہر نہیں جائے گی جی صوبے کے اندر. کلیئر کٹ وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. آپ اوپن کریں نا, پھر فارمر جہاں مرضی اس کو بیچے. پورا پاکستان ایک مارکیٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ کموڈیٹی کو روکتے ہیں. آپ گندم کے موقع پہ گندم کو روک دیتے ہیں, باقی پروڈکٹ کو اسی طرح روکتے ہیں کہ جی اپنے صوبے کے اندر. ایون آپ دیکھیے گا کہ 2 مہینے بعد, یہ مئی کے جون کے اندر, آپ خبریں پڑھیں گے کہ جناب گجرانوالا سے فیصل آباد جاتے ہوئے یا گجرانوالا سے پنڈی جاتے ہوئے یا کسی اور جاتے ہوئے گندم کی سمگلنگ کو روک دیا گیا. اور خدا کا نام لو بھائی, کہاں سے گندم گجرانوالا سے اب پشاور یہ گندم کی سمگلنگ ہو گئی ہے. تو مطلب یہ حالت ہے. سیکشن 44 لگ جائے گا اور ٹرانسپورٹیشن بند ہو جائے گی, سارے لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. اب آپ ایک طرف سپورٹ پرائز ختم کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ یہ انلیگل کام کر رہے ہیں, تو آپ کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فارمر بیچارہ ذلیل ہو جائے گا. وہ کہاں بیچے گا؟ اور جب وہ اب سٹور کرے گا تو پھر آپ چھاپے شروع کر دیں گے کہ جناب ہورڈنگ شروع ہو گئی, اس کو باہر نکالو. تو یہ ایک ویشیس سائیکل ہے. کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے وہ ہولسٹیکلی آپ دیکھیں, اس کے اندر سارے فیکٹرز ملا کے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک طرف آپ سپورٹ پرائز ختم کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ انکانسٹیٹیوشنل یہ اس انٹر پروونشل ٹریڈ کو روک رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جب تک. ہاں, اور اس کے اندر وہی آرٹیکل 151 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اگر اس طرح کی کوئی لیجسلیشن کرنی ہے, صرف وہ اتھرائز ہے, کیونکہ پاکستان پورا ایک مارکیٹ ڈکلیئر کیا گیا. اگر اس نے بھی کرنی ہے تو کونسل آف کامن انٹرسٹ سے اپروول لیں گے, اندازہ لگائیں. اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر پروونسز کو ایکول رائٹ ہے, وہاں اکثریت سے نہیں آپ فیصلہ کر سکتے جب تک کنسنسس سے فیصلہ نہ ہو. تو لیکن پریکٹیکل سچویشن کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو آپ نٹشل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سپورٹ پرائز ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں رکھنی تو پھر مارکیٹ فورسز کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس کراپ کی کیا ویلیو ہونی چاہیے, لگنی چاہیے, نہیں لگنی چاہیے. اگر لگنی چاہیے تو فری موومنٹ رکھیں. سو لیٹ دا مارکیٹ فورسز ڈیسائیڈ. اچھی بات ہے سپورٹ پرائز آپ کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے سپورٹ پرائز ختم کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے سپورٹ پرائز رکھنی ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر فارمر کو سپورٹ کریں, اور پھر آپ ضرور اپنے یہ دینا, پھر فارمر کو بیچنے دینا, فارمر کو بیچنے دیں, چاہے وہ افغانستان تک بیچے, چاہے وہ پشاور میں بیچے, چاہے بلوچستان میں بیچے, چاہے سندھ میں بیچے. پنجاب کا فارمر اسی طرح سندھ کا اور بلوچستان کا اور کے پی کا فارمر ادھر آ کے بیچے. سب کو اوپن ہو نا. پاکستان ایک ون مارکیٹ ہے. پاکستان کے اندر علیحدہ 4 دکانیں نہیں ہے, مارکیٹیں نہیں ہے, باؤنڈریز نہیں ہے ایگریکلچر مارکیٹنگ کے حوالے سے. یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. 151 آرٹیکل کہہ رہا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن آپ نے کدھر کی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں, کافی ٹاپکس ہیں. رضا آپ پوچھنا چاہیں؟ جی, میں چاہتا ہوں یہ ابھی یہ کنالز کا جو پورا تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے, خصوصاً یہ چولستان میں اور 6 کنالز بنانے کی جو بات ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کی ٹیکنیکلی یہ کتنا فیزیبل ہے. مطلب اس کی سیاست تو الگ ایک پورا ایک چیپٹر ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن تکنیکی اعتبار سے یہ کتنا فیزیبل ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو 2 واقعات بتا دیتا ہوں. ایک تو فائز صاحب نے بتایا کہ 2010 میں ہم نے یہ پالیسی بنائی تھی چولستان کو, اور پروجیکٹ شروع کیا. اس کا نام تھا شاد باد چولستان. اس پروجیکٹ کا نام تھا کہ چولستان ٹوٹل 6.6 ملین ایکڑ لینڈ ہے, اور اس کے اندر سویٹ واٹر زون ایک چلتا ہے تقریباً 1 ملین ایکڑ, جس کے اندر سویٹ واٹر ہے, اویلیبل ہے. تھوڑی بہت سیلینٹی ہے, 2000 تک 2500 تک سیلینٹی ڈفرنٹ جگہوں پہ ڈفرنٹ ہے, لیکن وہاں پہ کراپس اور ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ظالموں نے وہاں سارے علاقے میں گنا لگایا ہوا ہے, ٹیوب ویل لگا کے 200 میٹر کے فاصلے پہ, اور وہاں پہ ظلم کرتے ہیں اس پانی کے ساتھ. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تھم رول ہے کہ جہاں پہ اتنا پانی پریشیس ہو تو وہاں ہمیشہ جو ہے وہ ہائی ویلیو کراپ, لو ڈیلٹا کراپس لگائی جاتی ہیں, اور وہ ہارٹیکلچر ہے اور وہ لائف سٹاک ہے. تو چولستان آئیڈیلی ہارٹیکلچر, ہائی ویلیو ہارٹیکلچر اور لائف سٹاک کے لیے ایک نیچرل زون ہے, تو وہاں پہ وہ کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے
کہ اس دور میں بھی ایک ٹیکنیکل کانفرنس بلائی گئی تھی, ایکسپرٹس کو بلایا گیا تھا, جس میں یہ سجیشنز آئی تھی چولستان کینال کو وہ جو ایگزسٹنگ کینال سسٹم ہے اس میں سے پانی لے کے اور فلڈ کا جو پانی آتا ہے اس میں وہ چھوڑ دیا جائے, خاص کر ستلج میں سے نکال کے. لیکن بات یہ ہے کہ 1991 ایکارڈ کے مطابق پنجاب کا شیئر ہے 55.94 ملین ایکڑ فیٹ, اور سندھ کا ہے 48 تقریباً 7 ملین ایکڑ فیٹ. آپ نے جو کچھ کرنا ہے 91 ایکارڈ کے اندر اور واٹر پالیسی جو کہ سی سی آئی سے اپروو ہے اس کے مطابق آپ نے جو کچھ کرنا ہے, ہر پروونس نے اپنے شیئر کے اندر سے پانی نکالنا ہے, اپنے شیئر جتنا اس کا ہے اس میں سے جو مرضی نہریں نکال لیں اور جو کر لیں. لیکن اس میں بھی سینس یہ نہیں بنتی کہ ایگزسٹنگ جو کلٹیویٹڈ ایریا ہے آپ کا, اس کی کاسٹ پہ آپ انکلٹیویٹڈ ایریا کے اندر جہاں پہ واٹر ایفیشنسی بہت لو ہوگی وہاں آپ چلے جائیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ, جب میں پلاننگ کمیشن میں تھا تو 2022 کے سٹارٹ میں فرسٹ کوارٹر میں یہ کانفرنس ایک بلائی تھی, ورلڈ بینک کو بھی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ایکسپرٹ کو بھی اور پاکستان کے ایکسپرٹ کو بھی, اسی ایشو کے اوپر. ایشو سٹارٹ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ورلڈ بینک سے دو پروجیکٹ تھے, ایک پریاٹ اور ایک سواٹ, یہ سندھ اور پنجاب کے واٹر کے اوپر, ٹوٹل $650 ملین کے پروجیکٹ تھے. ان کی اپروول کے لیے ہم نے یہ ایک کنسلٹیٹو فورم بلایا تھا بڑا, اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا ایشو, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ایکسپرٹس کی اکثریت کی یہ رائے تھی کہ آپ یہ کینال جو اب نکال رہے ہیں اس طرح کی کینال مت نکالیں, اس کے بجائے جو سندھ اور ستلج کا ایکوافر ہے, ریچارجیبل واٹر ہے, اس کو انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کو باہر نکالیں اور دوبارہ نہروں میں ڈالیں اور پائپ لائنز کے ذریعے سے سندھ میں ادھر لے جائیں جہاں جہاں جو آپ کا ایریا ہے. اس سے یہ ہو جائے گا کہ ایگزسٹنگ جو واٹر ہے اس کے اندر ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. آپ کا ایڈیشنل واٹر جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے, کنزرو ہے, آپ کا ریزروائرز ہیں فریش واٹر کے, اس میں ستلج کے اندر تقریباً 34 ملین ایکڑ فیٹ کا ریزروائر ہے اور سندھ کے اندر تقریباً 110 ملین ایکڑ کا ریزروائر ہے. یعنی جو ایگزسٹنگ پنجاب کا شیئر ہے 55 ملین ایکڑ فیٹ اور جو ایگزسٹنگ سندھ کا ہے اس سے ڈبل سندھ کے اندر موجود ہے 110 ملین ایکڑ فیٹ اور ستلج کا 34. اسی کو آپ نیچے سے نکالیں اور دوبارہ نہر میں ڈالیں کیونکہ وہ ریچارج ہو جائے گا فلڈ کے دنوں میں, اور ویسے اوپر سے جب پانی گزر رہا ہے, دریا گزر رہے ہیں تو ریچارجیبل ہے سارا. یہ جو پانی ہے آپ کا, یہ سارا آپ سندھ کے اندر جو کہ انکلٹیویٹڈ ایریا ہے وہاں لے جائیں اور بلوچستان کے اندر لے جائیں. بہت ضروری ہے, کچی کینال اور بھی بے شمار ایریا ہے, زوب کا علاقہ ہے, لورا لائی کا علاقہ ہے جس کو آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا تھل کا, وہاں بھی 2-2.5 لاکھ ایکڑ جو ہے سویٹ واٹر ہے نیچے اور بڑا زبردست ایریا ہے, اس کو آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں اس کاسٹ پہ نہیں کہ جو ایگزسٹنگ واٹر کا شیئر ہے اس کے اوپر آپ ڈسٹرب کریں. ابھی یہ جو کینال ہے اس میں 4210 کیوسک 4200 کے قریب کیوسک کا ایشو ہے. اب یہ 4200 کیوسک کہاں سے آئے گا؟ کیا پنجاب کے ایگزسٹنگ شیئر میں سے اگر آئے گا تو آن دی کاسٹ آف ایگزسٹنگ سسٹم آئے گا نا. آپ جو ایگزسٹنگ لینڈ ہے اس کا پانی چھینیں گے ان کا اور ادھر ڈالیں گے, اور اگر آپ پنجاب کے نہیں سے سندھ کے انکروچمنٹ کریں گے تو یہ میرے خیال میں ٹیکنیکل ایشو ہے. اس کے اوپر میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی صحیح ڈیو ڈیلیجنس, اس کے اوپر صحیح ایکسپرٹس کو بٹھایا جائے اور اس کا آلٹرنیٹ سجیسٹ کیے نکل سکتے ہیں, اور چولستان کو بھی کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, بلوچستان کو بھی, اور لیکن آلٹرنیٹ ریزروائرز ریسورسز جی کریں اور جو ایگزسٹنگ ہیں آپ کے ریسورسز ہیں اس کو اس میں سے سیونگ کریں. اور جو تھا نا کہ واٹر مینجمنٹ, اب یہ مائسچر مینجمنٹ, آپ بہتر مائسچر مینجمنٹ سائل کی کر کے کراپس کے حساب سے, تو ایگزسٹنگ جو آپ کا واٹر سسٹم ہے اس کے اندر ایفیشنسی نکال کے ایک تو اس کو بہتر کریں, اس میں سے سیونگ کریں, اور دوسرا جو ہے ایڈیشنل ریسورسز جنریٹ کریں جیسے میں نے بتایا سب سائل جو ریزروائرز ہیں اس کے. تو یہ ایکسپرٹس کا کام ہے, میں تو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کا. تو ایکسپرٹس کو آپ بلائیں, ان کو بٹھائیں اور لانگ ٹرم جو ہے وہ پلاننگ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ لیجسلیشن بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ ساؤتھ پنجاب کا اور اس علاقے میں آپ شوگر کین پہ پابندی لگائیں, چولستان میں آپ شوگر کین پہ پابندی لگائیں اور رائس پہ پابندی لگائیں.
یہ ہے جی مختصر چیزیں. نٹشل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کناز نکل سکتی ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف جو ایگزسٹنگ پنجاب کا شیئر ہے، اینڈ آف کورس سرٹنلی ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف سندھ. یہ آواز آ اور رہی ہے؟ طریقہ کار یہ ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ سب سوئل جو ستلج کا انڈر واٹر سٹوریج ہے اس کو نکالا جائے، اور پھر سندھ کے اندر بھی جو ہے بڑا سبسٹینشیل ذخیرہ ہے پانی کا، اس کو بھی نکالا جائے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا تھا. اگلا سوال میں کروں رضا؟ جی پلیز. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں. اب سو میری آپ سے جو بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا بلوچستان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے ایگریکلچر کا، اور اس کو ہم بڑا یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسپیشلی آج کل کے حالات کے اندر. اس کے اوپر ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیں جی، بلوچستان کو تو میں ہمیشہ سے جہاں بھی پالیسی اس پہ بیٹھتے ہیں فورم میں، تو میں بڑے عرصے سے اس کا ایڈوکیٹ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ فیوچر کی فوڈ باسکٹ ہے اس پورے ریجن کی، صرف پاکستان نہیں پورے ریجن کی. وجہ یہ ہے کہ 44% آف پاکستان ایریا اس کا، اور اس کی جو ایگریکلچر کے آؤٹ پٹ کے اندر کنٹریبیوشن ہے وہ 4-5% سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ میں آئی بلیو کہ وہ 15 سے 20% تک بڑھائی جا سکتی ہے اس کو اگر مینیج کیا جائے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے چھوٹی سی ایفرٹ کی تھی کاٹن کے لیے، اور ایک کنسورشیم بنایا تھا پرائیویٹ سیکٹر کا، تو تربت اور خضدار کے اندر ایفرٹ کی تھی، تقریباً 10-15 ہزار ایکڑ سے شروع کی تھی. آج تقریباً وہاں 1 لاکھ ایکڑ پہ کاٹن، وہ بھی آرگینک کاٹن وداؤٹ اینی پیسٹیسائڈ اس کے، اور اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے پنجاب سے ڈبل ہے. تو میں جسٹ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ کتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر. تو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ لو ڈیلٹا کراپس جس کو کہتے ہیں نا، جس میں پانی کم لیتی ہیں، اور خاص کر جو ہائی ویلیو فروٹ ہے، ہارٹیکلچر ہے، وہ اس کا آئیڈیل ایریا ہے. اب آپ جانتے ہیں ہم نے 2000 میں آلیو کا پروجیکٹ دیا تھا، 1 کروڑ پودے کا آلیو کا، اور وہ موسٹ سکسیسفل پروجیکٹ تھا پاکستان کے اندر جو بلوچستان کے اندر دیا گیا. تو الحمدللہ اس کی جو آلیو کی ایکسٹریکشن ہے وہ دنیا میں ورلڈ بیسٹ وہ ہے، اس میں اوور ایوریج جو ہے وہ 23% ہوتی ہے، اور بلوچستان کا جو آلیو ہے وہ 28 سے 30% تک لورالائی کے علاقے میں ایکسٹریکشن ہوئی ہے. اور اس کا جو پروفائل ہے فیٹی ایسڈز کا، وہ ون آف دی بیسٹ پروفائل ہے اس کا. تو یہ اتنا پوٹینشیل ہے اس کے اندر. اسی طرح پسٹیشو کا پوٹینشیل ہے، باقی ہارٹیکلچر کراپس کا پوٹینشیل ہے. صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کنسسٹنٹ ہمیں 10-15 سال کا پروگرام لانا ہوگا واٹر ہارویسٹنگ کا. جیسے ہم نے پوٹھوار کے اندر برانی 1 آیا تھا، برانی 2 آیا، برانی 3 آیا، تو 20 سال کا ایک پروگرام چلا پوٹھوار کے اندر. جگہ جگہ ڈیم بنائے گئے، چھوٹے چیک ڈیم بنائے گئے، تالاب بنائے گئے، پانی کو روکا گیا، رین واٹر ہارویسٹنگ. بلوچستان کے اندر یہ کام کیا جا سکتا ہے اور بہت اچھا ہو سکتا ہے. اس طرح بلوچستان کے اندر اب تو ڈرون ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وہاں سے ہم ری سیڈنگ کر سکتے ہیں سارے بلوچستان کو، لائف سٹاک کو وہاں پہ پروموٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح فارسٹری، ایگرو فارسٹری وہاں پہ کی جا سکتی ہے، جہاں جہاں واٹر ریسورس ہیں اس کے ارد گرد سارا. تو بہت کام ہو سکتا ہے یہاں سے. جیسے میں نے کہا کہ سندھ جو ہے نا، بیسیکلی سندھ صرف پنجاب اور سندھ کا نہیں ہے، سندھ تو ایک خاندان کا نام ہے. اور اگر پاکستان، بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے پاکستان کا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو پاکستان کا الٹرنیٹ نام رکھوں سندھستان، سندھ کے اوپر، کیونکہ یہ بیسیکلی سندھ کا ایریا ہے. یہ سندھ کا پورا کے پی، بلوچستان، پاکستان، سندھ سارا بیسک ہے، پنجاب سارا سندھ کا ایریا. تو سندھ کا حق ساروں کے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف سندھ اور پنجاب کہیں کہ جی ہمارا رائٹ ہے. جس کو بلوچستان کا بھی اتنا رائٹ ہے، کے پی کا بھی اتنا رائٹ ہے، اور اس کو صرف ہم مینیج کریں بہتر طریقے سے. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ ریچارجیبل واٹر کو جو ہے اس کو استعمال کر کے، اور باقی ریزروائرز کو استعمال کر کے، تو سندھ کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو پھر سارے بلوچستان کے اوپر بھی، بیسیکلی بلوچستان کو آپ واٹر ہارویسٹنگ کا پلان کر لیں 10-15 سال کا، ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو بٹھا کے، تو بلوچستان آپ کو فیوچر کا فوڈ سیکورٹی زون ہوگا اور فوڈ بیسکٹ ہوگا. زبردست. اچھا رضا، میں پوچھوں اگلا سوال؟ پلیز گو اہیڈ سر. جی، تو ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں کہ تھوڑا سا، کیونکہ پروگرام کا اینڈ ہو رہا ہے.
تو جلدی سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مارکیٹس کے اوپر. ایگریکلچر مارکیٹس جو ہیں، ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک مارکیٹس، تو وہ تو بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں مچھلی منڈی، وہ اصل مچھلی منڈی جو ہے وہ بھی مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے اور باقی مارکیٹس بھی مچھلی منڈیاں بنی ہوئی ہیں. تو اس سے ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ فری مارکیٹ اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے فارمر کو بھی کچھ نہیں ملتا اور کنزیومر کو بڑی ہائی پرائس ملتی ہے. درمیان کا جو بھی سٹرکچر ہے یا جو بھی لوگ ہیں وہ اس کے اندر سارا پروفٹ اس کے اندر کھایا جاتا ہے اور انفلیشن بھی کاز ہوتی ہے اور فارمر کو اس کا حق بھی نہیں ملتا. تو ان مارکیٹس کو کس طرح سے ہم انٹائی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کس طرح سے فارمر کو اس کا حق ملے، اس کی محنت کا، اور کنزیومر کو اچھی پرائس ملے، افورڈیبل پرائس؟ آپ نے پھر سینسٹیو ایشو چھیڑا ہے. آپ ہمیشہ سینسٹیو ایشو پہ یاد رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے 10 سال اس پہ سٹرگل کی کہ وہ جو پرانا مارکیٹ کمیٹی ایکٹ تھا وہ 1800 پتہ نہیں 97 کا کہ 86 کا، اس کو چینج کرنے کی سٹرگل کرتے کرتے فائنلی 2018 میں انہوں نے اس کو چینج کیا اور پیمرا لے کے آئے، پنجاب ایگریکلچر مارکیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی. کوئی مارکیٹ کمیٹی کا نام چینج کر کے اتھارٹی بنا دی اور بیوروکریسی وہاں پہ سٹرانگ کر دی اور وہاں پہ پروویژن دے دی پرائیویٹ مارکیٹس کی، جو ہم آپ کو پتہ ہے ایڈوکیسی کرتے تھے کہ پرائیویٹ مارکیٹ. اور وہ جو پرمیشن دی وہ اتنی خوفناک اور اولناک ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اس میں کہا کہ جناب اس کے لیے لائسنس لینا پڑے گا، اور لائسنس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بھی پرائیویٹ مارکیٹ کھولنا چاہے گا اتنی لمبی ایک لسٹ بنا دی گئی کہ پوری ویلیو چین، کولڈ سٹوریج، پیکنگ، اس کی برانڈنگ، اس کا جو پلیس ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ یعنی ایسی کنڈیشن لگائی گئی کہ جو کوئی کر ہی نہیں سکتا. جو ہمارا کنسپٹ یہ تھا کہ فارمر جو ہے اس کو خود ہی آپ اجازت دے دیں سیل کرنے کی بھی. آپ دیکھیں نا دوسرے جو پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر آپ کوئی پابندی لگاتے ہیں کہ فیکٹری ایک چیز پروڈیوس کرتی ہے، فار ایگزامپل ایک فیکٹری ہے، تو آپ نے کوئی پابندی لگائی ہے، کوئی لا بنایا ہوا ہے کہ وہ فیکٹری صرف فلاں جگہ پہ جا کے ایک مارکیٹ ہوگی وہاں جا کے اپنا پروڈکٹ سیل کرے گی. وہ فیکٹری اپنے باہر بھی آؤٹ لیٹ کھولتی ہے، پورے جہاں دل کرا ہے اس کا اپنی وہ آؤٹ صرف ایگریکلچر کے لیے یہ کیوں، اور وہ بھی ویجیٹیبل اور فروٹ کے لیے کیوں کہ جناب وہ آپ صرف مارکیٹ کمیٹی کے ڈیرے پہ جا کے اتنے پرسنٹ جو ہے وہ دیں گے اس کو آڑتی کو اور پورے پروسیس سے نکلیں گے، گزریں گے اس بھتے کو اور وہاں صرف جا کے بیچیں گے. آج کی تازہ ترین صورتحال بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ کمیٹی کے اندر بادامی باغ اور ڈیفرنٹ شہروں کے اندر ویجیٹیبلز رول گئی ہیں. کیپسیکم کبھی سنا تھا آپ نے کہ 200 روپے کا 20 kg کا جو پیکنگ ہے وہ 200 روپے کی آج بکی ہے. کیپسیکم 3000 کا ہوتا تھا، وہ بوری ہوتی تھی 20 kg کی. اور پہ وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے، ڈیفرینشیشن نہیں ہے. کوئی آرگینک وہاں پہ لے گیا ہے، کوئی ڈیفرینشیشن نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. کوئی وہاں پہ ایک عام بوری میں پیک کر کے لے گیا ہے یا ڈبوں میں بہترین کارٹنز میں پیک کر کے لے گیا ہے، ایک ہی ریٹ ہے، ایک ہی. تو یہ جو ظلم کا نظام ہے اس میں فارمر بیچارہ خوار ہو رہا ہے. پروڈیوسر جو ہے اس کو اپنی پروڈیوس کا کچھ نہیں ملتا، کنزیومر کو اتنا مہنگا ملتا ہے، درمیان میں مڈل مین ہے اور وہ سسٹم ہے، ویشیس سائیکل ہے کہ جو چلی جا رہا ہے اور سال سے کوئی اس کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ مفادات ہیں، سسٹمز ہیں. تو وہی میں کہتا ہوں کہ پالیسی پیرالیسس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ول نہیں ہے اور پھر پورے سسٹم کو ہولسٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ایک نہیں انٹرونشن آپ کرتے تو آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام کر دیا، ایسے نہیں ہوتا. جیسے آپ نے سپورٹ پرائز ختم کر دی ہے اور ادھر سے آپ نے مارکیٹ کو آزاد نہیں کیا، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن اسی طرح جاری ہے، تو کیا ہو جائے؟ انجام کیا ہوگا؟ انجام دیکھیے گا ذرا فارمر کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے یہ گندم کے موقع پہ. اور آئندہ اگلے سال کسی نے اس دفعہ 16% ایریا کم ہوا ہے گندم کا، اگلی دفعہ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے، سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ساری یہ انٹیگریٹڈ چیزیں ہیں. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. رضا میں بیسکلی کوئکلی یہ کہہ دوں کہ یہ ہم 3-4 ٹاپکس مثلاً یہ جو تھے ان پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پورا دن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ہر ٹاپک کے اوپر، اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں، لیکن ہم ان پہ گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم وہ ہائی لائٹ کر دیں تاکہ اگر یہاں پہ گورنمنٹ کچھ سن رہی ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کریں
تاکہ ان کو احسن طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے ان معاملات کو, اور اس کے اندر ہمارے ملک کی بھی بہتری ہے اور جو کنزیومر ہے اس کی بھی بہتری ہے اور پروڈیوسر کی بھی بہتری ہے. اوور ٹو یو رضا. جی بالکل آئی اگری. اور یہ جو ویٹ پرائسز سپورٹ پرائس کا ذکر کیا, میرے خیال سے ارجنٹ کرائسس تو یہ ہے کیونکہ اب پھر یہ وہی ہوگا کہ گندم کی اگر کم پیداوار ہوتی ہے تو پھر وہ امپورٹ کی جائے گی. امپورٹ کرنے کے ڈالرز چاہیے ہوگے, ڈالرز کے لیے آگے ہی ہماری حکومت آگے پیچھے بھاگتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ جو ہے زراعت صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو آپ کی جو تجربے میں اور مشاہدے میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ جامع انداز میں ایگریکلچر کی پالیسی بنا رہے ہیں, اور کیا فیڈرل لیول کے اوپر پھر کیا گنجائش رہتی ہے کہ صوبائی پالیسیوں کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں آپ نے پھر وہ دکھتی رگ چھیڑتے ہیں. مجھے بتائیں اس ملک کے اندر کوئی پالیسی نام کی کسی چیز کا وجود ہے؟ اگر ہے بھی تو کیا اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے نا, واٹر پالیسی CCI سے اپروو ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ صوبائی چیپٹر ہے نا ایگریکلچر کا. تو یہ جی گرین پاکستان انیشیٹو کیا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے, جو چولستان کا سارا انیشیٹو ہے, یہ صوبائی ہے کیا؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, آپ سینسٹیو چیز وہ کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر تو کانسٹیٹیوشن کو کانسٹیٹیوشن نہیں رہنے دیا گیا, تو آپ پالیسی میٹر اور صوبائی اور فیڈرل کی کیا بات کرتے ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور جس کے پاس پاور ہے وہی چل رہا ہے. پاکستان کو پہلے پاکستان تو بنائے نا, ایک کانسٹیٹیوشنل کنٹری تو بنائے, ایک رول آف لا کا کنٹری تو بنائے, جہاں پہ لوگوں کی کنسنسس سے, لوگوں کی ول سے جو ہے وہ کوئی چیز بن سکے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر یہ پالیسیز اور ریگولیشنز اور سسٹمز یہ سارے ہم تو چھوٹی چھوٹی مائکرو چیزوں کو رو رہے ہیں. یہاں میکرو لیول پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں نا یہ ساری چیزیں. بہت صحیح ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. میں نے بھی بہت سی نئی چیزیں سیکھی آج آپ سے, اور انشاءاللہ آپ کو ہم وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے. تھینک یو ہارون بھائی فار جوائننگ می, اور انشاءاللہ ناظرین آپ سے ایک ہفتے کے چھوڑ کر اس سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.